بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا، وہ کون سا سچا واقعہ ہے؟ حضرت عمر کو کیسے متاثر ہوئے اور اسلام کی طرف آئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے؟ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیے گا۔ مواہب الدنیا میں ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے تھے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد کچھ اوپر 40 مردوں اور 11 عورتوں پر مشتمل تھی، اور تعجب ہے کہ اس مدت تک اسلام لانے میں کیوں تاخیر واقع ہوئی۔ قیاس تو مقتضا تھا کہ اس سے پہلے اس وقت ہی اسلام لاتے، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تھے، مگر اس میں حکمت دین کی قوت کا اظہار تھا، اور یہ کہ 40 کا عدد مکمل ہو، کیونکہ اس عدد کی تکمیل میں ایک عظیم تاثیر پنہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ کفر میں ان کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ایذا، ظلم و ستم، سزائے کلمات کبھی بھی واقع نہیں ہوئے۔ آپ کے اسلام لانے کے بارے میں مختلف عبارتیں اور متعدد حکایتیں منقول ہیں، ممکن ہے کہ واقعتاً درست ہوں اور جس راوی کو جیسا معلوم ہوا ہو ویسا ہی نقل کر دیا ہو، واللہ اعلم۔ تو ناظرین، مواہب الدنیا میں ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، مجھے اسلام اپنی بہن کے ذریعے پہنچا۔ میری بہن حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ بن زید بن عمر بن نفیل کی زوجیت میں تھی، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور آخر حدیث میں عشرہ مبشرہ کی بشارت مذکور ہے۔ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی بہن کے پاس گیا اور میں نے کہا، او اپنی جان کی دشمن، مجھے پتا چلا ہے کہ تو صابی یعنی بے دین ہو گئی ہے، کیونکہ کفار ان مسلمانوں کو جنہوں نے باپ دادا کا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا تھا صابی یعنی بے دین کہتے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی بہن کو خوب پیٹا، خوب مارا، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گئی۔ جب اس نے خون دیکھا تو میری بہن رو کر کہنے لگی، تم جو چاہو کرو، یقیناً میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں اسی غصہ کی حالت میں گھر کے اندر گیا، وہاں میں نے ایک کتاب دیکھی جس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب میں نے الرحمن الرحیم کو پڑھا تو خوف زدہ ہو کر کانپنے لگا، اور میں نے اپنے ہاتھ سے اس کتاب کو رکھ دیا۔ پھر دوبارہ جو میری نظر اس پر پڑی تو میں نے لکھا دیکھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، اور وہی عزت و حکمت والا ہے، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی ملکیت ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، اور وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، اور وہی ہر شے کا جاننے والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے اسے پڑھتا رہا، دیکھتا رہا، یہاں تک جب میں اس آیت پر پہنچا کہ وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، تو میں نے اسی وقت کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد مسلمان خوشی و مسرت کا اظہار کرتے، تکبیر بلند کرتے ہوئے باہر نکلے، کیونکہ انہوں نے میری زبان سے کلمہ طیبہ نکلتے سن لیا تھا۔ اس کے بعد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ چند دنوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں قیام پذیر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے تشریف لائے۔ اس وقت مجھے دو شخص بازوؤں سے مضبوط پکڑے ہوئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو۔ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گریبان کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور فرمایا، اے ابن خطاب، اسلام قبول کر لے، اے خدا ان کے دل کو ہدایت دے۔ اس وقت میں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اس وقت تمام مسلمانوں نے خوب بلند آواز سے تکبیر کہی، جسے مکہ کی ہر گلی میں سنا گیا۔ اس سے پہلے یہ حالت تھی کہ جو مسلمان ہوتا وہ پہلے اسلام کو چھپاتا تھا،
لیکن اس وقت خوب اظہار و اعلان ہوا۔ اس کے بعد میں باہر آیا اور میں اس شخص کے پاس گیا جس کی یہ عادت تھی کہ وہ کسی کا بھید چھپاتا نہ تھا۔ میں نے کہا کہ میں سابی ہو گیا ہوں۔ اس پر وہ شخص خوب زور سے چیخا اور کہنے لگا، خبردار ہو جاؤ، ابن خطاب سابی ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد لوگوں کا وطیرہ ہو گیا۔ وہ مجھے بلاتے تاکہ ایذا و تکلیف پہنچائے، مگر وہ میرے ہاتھ سے مار کھاتے تھے۔ اس پر میرے ماموں یعنی ابو جہل نے پوچھا، یہ شرغوغا کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ابن خطاب دین اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میرا ماموں ایک خچر پر کھڑا ہوا اور اس نے مکہ والوں کو مخاطب کر کے کہا، خبردار ہو جاؤ، میں نے اپنے بھانجے کو امان دے دی ہے۔ اس کے بعد لوگ مجھ سے دور ہٹ گئے۔ تو ناظرین، دوسری روایتوں میں اس طرح ہے کہ ابو جہل شکی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑی شدت اور سختیاں کی، اور اس کا بس نہ چل سکا اور لاچار ہو کر رہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد لوگوں کا یہ حال رہا کہ میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا مگر وہ میرے ساتھ ناروا سلوک کرتے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے دین اسلام کو قوی فرمایا۔ ایک اور روایت میں اس طرح مروی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر تشریف لائے تو تلاوت قرآن کی آواز ان کے کانوں میں پڑی اور وہ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے جو ایک صحیفہ میں لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ صحیفہ کیا ہے؟ مجھے دو۔ ان کی بہن نے کہا، تم ناپاک اور مشرک ہو، یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں حکم الہی ہے کہ اسے نہ چھوئیں مگر طہارت کے ساتھ۔ اس کے بعد حضرت عمر نے غسل کیا، سورہ طٰہٰ کو شروع سے پڑھنا شروع کیا، اور جب اس آیہ کریمہ پر پہنچے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اگرچہ تم بلند آواز سے کہو مگر حق تعالیٰ سر و اخفا کو جانتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کے اسماء حسنہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گریہ طاری ہو گیا اور کہنے لگے، یہ کتنا پیارا کلام ہے۔ یہ کلام اور وہ رب تعالیٰ جس کی یہ صفت ہے کہ وہ سر و اخفا کو جانتا ہے، اس کا مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے ساتھ کسی کو نہ پوجا جائے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے دریافت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے تاکہ میں ان کے حضور حاضر ہوں۔ اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گردن میں شمشیر حمائل کیے ہوئے حاضر ہوئے۔ صحابہ اکرام خوف سے دروازہ نہیں کھول رہے تھے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کے دونوں بازو پکڑ کر، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کی کمر کو دبایا اور فرمایا، اے عمر، اگر خیریت کے ساتھ آئے ہو تو میں تم سے اپنا ہاتھ کھینچ لوں، اور اگر جنگ کے ارادہ سے آئے ہو تو میں تمہیں ہلاک کر دوں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کلام سنا تو ان کا جوڑ لرزنے اور کانپنے لگا۔ انہوں نے اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جھکا دیا اور کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر تکبیر فرمائی، صحابہ نے بھی خوشی میں بلند آواز سے تکبیر کہی۔ چنانچہ اس تکبیر کی گونج قریش کے مجمع میں پہنچی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار تو لات و عزہ کی علل اعلان پرستش کرتے ہیں اور آپ دین کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف چل دیے، اور حضرت عمر نے ضرب و حرب سے کفار کے مجمع کو خانہ کعبہ کی گرد و نواح سے دور کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، صحابہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ آیہ کریمہ اے نبی تمہیں اللہ کافی ہے، اور یہ مسلمان جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، اسی وقت نازل ہوئی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے
تو جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے حاضر ہو کر کہا کہ آسمان والے حضرت عمر کے اسلام لانے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اظہار خوشی و مسرت کرتے ہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت عمر جیسا جوش و جذبہ، ولولہ، قوت عطا فرمائے۔